نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حسب ترتیب سورۃ البقرہ آیت نمبر 135 اور 136۔ تو شروع کرتے ہیں، تجوید کے قواعد سے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ واو کے لیے شفتین گول، قولو میں الف جو ہے پر حرف کے بعد ہے تو اس کو پر پڑھا جائے گا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا۔ اس کو تہتدو کرنا غلط ہوگا کیونکہ یہاں پہ واو مدہ جو ہے وہ محل مد تو ہے، لیکن اگر آپ اس کو وقف اس کے اوپر کر رہے ہیں تو آگے آپ کو سبب مد نہیں مل رہا، تو اس لیے آپ اس کے اوپر بہت زیادہ لمبائی نہیں کر سکتے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم، با کے اوپر کلکلا کر کے را کو ہم نے پر پڑھا۔ کان من المشرکین، شین کو کلکلا نہیں ہونے دیا، یہ نہیں پڑھا مشرکین، نہ، شین کے مخرج کو نہیں چھوڑنا اور آگے را کو لے لینا ہے۔ مشرکین۔ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم۔ سانس ختم ہوئی، یہاں پہ رکے، یہ دونوں مد ہیں۔ پڑھنے کے دوران پتہ چل گیا کہ یہاں پہ مد کرنی ہے، لکھنا بھول گئے تھے، یہاں پہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ مد کرنی ہے کیونکہ کھڑی زبر کے بعد حمزہ آ رہا ہے سبب مد۔ دوبارہ یہاں سے پڑھیں گے وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ۔ نون کے بعد را ہے تو نون کا ادغام کامل ہوگا، نون کے اوپر شد ہے تو نون کا غنہ کیا ہم نے۔ یہ مد منفصل ہے، سارے چار ماہ ہیں، ان کے اوپر مد منفصل ہے کہ اس کے بعد اگلے کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو زا اور سین کا مخرج جو ہے وہ دونوں دانت آپس میں ملے اور پیچھے سے زبان آ کے ٹکرائے۔ انزل موسیٰ وعیسیٰ، دانتوں کو جوڑیں گے، زبان پیچھے لگے گی تو وہ سین کی سیٹی والی آواز صفیریہ پیدا ہوگی۔ یہ حروف صفیریہ ہیں تینوں، زا سین صاد، جیسے او نصارا، لیکن اس صاد کو پر کرنا ہے، سین سے صاد کو علیحدہ کرنے کے لیے پر کرنا اور اس کو پتلا رکھنا جو ہے یہ فرق ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ میم کے اوپر پیش کے لیے جو ہی میں نے منہ شفتین گول کیے تو سین کے لیے فوراً دانتوں کو آپس میں جوڑ لیا، مسلمون۔ احد منہم، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا۔ وَنَحْنُ، یہ دیکھیں یہ ہا اور یہ ہا،
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اس ہا کے اندر جو زبان سے سانس نکلتی ہے منہ سے باہر، اس کے ساتھ آواز پیدا کی جائے تو یہ ہا ہے، اور یہ حمزہ ہا جو ہے وہ اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں ہا. تو یہ ہے نح. یہ ہوئے جی تجوید کے بارے باتیں. آگے چلتے ہیں علم صرف کی طرف. الفاظ کو بنانے کا طریقہ کار تو دیکھتے ہیں. پہلا ہی کلمہ ہے واو. واو حرف عطف ہے. قولو یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. قوف، واو اور لام. یہ قوالا سے بنا. قولا، 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 قولو، یعنی یہ ہے فعل ماضی ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. کونو. کونو بھی اسی شکل کا لفظ ہے. ان دونوں میں مناسبت یہ ہے، آپس میں نسبت یہ ہے ان کا، اس میں بھی عین کلمہ واو ہے، اس میں بھی عین کلمہ واو ہے. تو یہ ہیں اجوف واوی دونوں کلمات، اور دونوں ہی کس سے ہیں؟ باب نصرہ سے آتے ہیں. نصرہ ینصرو، قولا یقولو، قونا یقونو. ٹھیک ہے، اس سے ملتا جلتا لفظ یہ بھی ہے. یہاں آگے یہ لفظ میں نہیں بناؤں گا. تو یہ کیا بنا جی؟ قونا یقونو. یقونو، یقونانے. تو یہ چونکہ فعل امر ہے تو ہم کیا کریں گے؟ تک ہم اس کو پہلے ہی لکھ لیتے ہیں. تکونون، یہی ہے جی. تنصرون. نصرہ ینصرو سے جمع مذکر حاضر کا جو صیغہ بنے گا تنصرو، تنصرانی، تنصرون. تکونو، تکونانی، تکونون. تو یہ لفظ بنے گا ہمارا جمع مذکر حاضر کا صیغہ. ابھی ہم نے اس سے فعل امر بنانا ہے. تو فعل امر بنانے کا طریقہ کار کیا ہے جی؟ سب سے پہلے تو اس میں جو علت ہے اس کو دور کر لیتے ہیں. حرف علت عین کلمہ واو یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو. شرط یہ ہے. یعنی یہ پہلے کر لینا چاہیے جی. ٹھیک ہے جی. تو وہ میں بتاتا ہوں کہ کیوں کر لینا چاہیے. یہ پیش ہے. اگر میں ابھی علامت مضارع گرا دیتا ہوں تو مجھے ایک الف کا اضافہ کرنا پڑے گا کیونکہ پہلا کلمہ ساکن مل رہا ہے. لیکن جب اس میں ہم علت کو دور کر لیں گے تو پھر ہمیں شکل اور ملے گی. تو علت کو دور کرتے ہیں. وہ کیا ہے جی؟ اس واو کو ہم نے جگہ کی کمی کی وجہ سے میں ادھر ہی ہٹا رہا ہوں. اس واو کو جو اوپر پیش ہے اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہے تو ہم نے اس واو کو کاف کے اوپر شفٹ کر دیا. تو اگر یہ مطابقت والی یہ یا ہوتی تو اس کو ہم نے پیش کی وجہ سے یہ واو میں تبدیل کرنا تھا. یہ چونکہ مطابقت والی آلریڈی حرکت ہے. حرکت کیا مطلب؟ واو کا ماقبل پیش ہونا چاہیے تو وہ پیش ہے. تو ہمارا لفظ بن گیا تکونون. ابھی ہم جب اس سے فعل امر بنائیں گے تو کیا طریقہ ہے؟ پہلے علامت مضارع حذف کر دیں. آخر سے نون اعرابی والا صیغہ ہے تو نون اعرابی گرا کر ایک الف کا اضافہ کر دیں تو لفظ ہمارا تیار ہوگا. کونو. اور یہی کام ہم نے قولو پہ بھی کرنا ہے. ہودن کیا ہے جی؟ اس کا مصدر بھی ہا واو دال ہے اور یہ کون سا اسم ہے جی؟ اس میں جامد ہے. اس میں جامد یوز ہوا ہے یہاں پہ ہودن. تو اس میں جامد. او نصارہ، او جو ہے وہ حرف عطف ہے
نصارہ کے بارے میں پہلے کئی بار میں بیان کر چکا ہوں، یہ یا تو اس نصران بستی کے حوالے سے، عیسائی جہاں رہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، اس بستی کے نام کے حوالے سے نصرانی کہلائے، نسبتی نام ہے، یا مددگار کے معنی میں آئے گا کہ قال الحواریون من نحن انصار اللہ، وہ جو آیت مبارکہ ہے قال نحن انصاری، تو ہم مددگار ہیں آپ کے، تو مددگار کے معنی میں ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مددگار، تو عیسائی کہلائیے۔ تہتدو، یہ کیا ہے جی؟ نصارہ کو ہم اسم، اور تہتدو یہ لفظ ہا دال اور یا سے ہے، ہدایت اس کا مصدر ہے، ہدایتن، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ لفظ کیا بنے گا؟ یہ باب افتعال سے بنے گا، اہتدیا یہتدیو، تو یہ چونکہ یہ جمع کا صیغہ تھا، یہ بھی جمع کا صیغہ آئے گا، تو جمع کا صیغہ اس کا کیا بنے گا؟ تہتدی یونا، یہ لفظ بنے گا۔ افتعال یفتعیلو سے تفتعیلون کے وزن پہ یہ بنے گا تہتدیون۔ ابھی تہتدیون میں کیا ہے کہ اس میں حرف علت کون سا ہے جی؟ لام کلمہ۔ جب لام کلمہ حرف علت مضموم ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو اور بعد میں واو موجود ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو دیتے ہیں، تو دال کی کسرہ ختم ہوئی تو یہ یا کی ضمہ جو ہے وہ ہم نے دال کو دیا، اور یہ یا اور یہ واو دونوں ساکن ہونے کی وجہ سے ہم نے اس یا کو گرا دیا، تو یہ لفظ بن گیا تہتدون، ٹھیک ہے جی۔ تو تہتدون کے بعد نون اعرابی کا جو گرنا ہے وہ علم صرف میں نہیں ہے، وہ علم نحو میں ہے، تو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ کیوں یہ گرا ہے۔ ابھی تک ہمارا جو علم صرف کے مطابق ہمارا صیغہ ہے وہ ہے تہتدون۔ کل، پھر یہ قال یقولو سے تقولو، بہت آسان ہے۔ تقولو میں علامت مضارع گرائی، لام کلمہ کو ساکن کیا تو دو ساکن اکٹھے ملے ہمیں، تو سینٹر والے ساکن کو گرا دیا تو یہ بن گیا کل، یا کو گرا دیا، سینٹر والا نہیں، یا حرف علت کو گرا دیا، سوری واو۔ بل حرف عطف للادراب، ملتا اس کا روٹ ورڈ ہے میم لام لام، یہ فعل تا کے وزن پہ ہے، مل تا، لام کا لام کے اندر ادغام ہوگا تو یہ لفظ بن جائے گا لام مشدد، ملتا۔ ابراہیم اسم ہے، حنیف اسم ہے، یہ ہا نون اور فا سے ہے، فعیل اس کا وزن ہے، حنیف یکسو کے معنی میں آتا ہے، اور یہ صفت مشبہ ہے۔ حنیف جو ہے وہ صفت مشبہ کے اوزان میں سے ایک وزن ہے اس کا۔ واو حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، کانا فعل ناقص ہے، کاف واو نون مادہ ہے، یہ کاوانا بنا تو کاوانا سے کانا بن گیا۔ مین حرف جر ہے، المشرکین اس کا روٹ ورڈ ہے جی شین را اور کاف، شرک اردو کا بھی لفظ ہے یہ، تو یہ لفظ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل کیسے بنا جی؟ یہ ثلاثی مزید فی سے اشرکا یشرکو،
یشرکو ثلاثی مزید فی میں اسم الفاعل بنانا ہو تو یہ فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع میں علامت مضارع کو میم مضموم سے بدل دیا جاتا ہے تو یہ لفظ بنا مشرکو سے مشرک. مشرک تو ہمارا جو لفظ ہے وہ حالت جری میں ہے تو وہ بنے گا مشرکی مشرکین مشرکین، تو یہ حالت جری میں ہوگا. مشرکی مشرکین مشرکین. کولو ہم بنا چکے، آمنا بھی کئی بار بنا چکے پہلے، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا آمنا، یہ باب افعال سے ہے اور فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. با حرف جر ہے، اللہ اس میں جلالہ، واو عطف ما موصولہ. ما موصولہ ہو کر یہاں پہ وہ آگے دیکھتے ہیں مجرور ہے مرفوع ہے یا منصوب، یہ ہے نون زا لام اس کا مادہ ہے، یہ بھی باب افعال سے ہے جی، فعل ماضی ہے اور مجہول ہے. انزلہ 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 تو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. الینا یہ الہ حرف جر، جمع نا ضمیر جو ہے وہ مجرور متصل ہے ضمیر. واو پھر حرف عطف ہے، ما جو ہے موصولہ، پھر انزلہ وہی کلمہ ہے، الہ پھر وہی کلمہ ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، سین با اور تا سبت. اس کا لفظی معنی آتا ہے کہ ایسی جھاڑی جن کی جڑ ایک ہو اور برانچیں بہت زیادہ ہوں. تو یہ اسباط لفظ جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے اولاد، پوتے، بیٹے، پوتے اور پڑپوتے، آگے وہ جو نسل چلی ہے اس سے مراد وہ ہے. تو یہ یہاں پہ جمع کا لفظ ہے اور اسم ہے. آگے ہے وا حرف عطف ما موصولہ اوتیہ. یہ لفظ کیا ہے جی؟ اس کا حمزہ تا اور یا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ لفظ اوتیہ جو ہے یہ باب افعال سے ہے انزلہ کے وزن پہ. تو اگر یہ حمزہ بھی ہو تو ہم اس کو باب افعال پہ لے جائیں تو یہ انزلہ کے وزن پہ، افعلہ کے وزن پہ یہ پہلے آئے گا. پھر حمزہ کو فا کلمہ ہے حمزہ تو اس کو ساکن کریں گے، پھر تا کو کسرہ دیں گے، یا کو زبر دیں گے. یہ افعلہ کے وزن پہ اؤتیہ، ٹھیک ہے جی. تو اؤتیہ حمزہ ساکن ہوا ہمارا، جو اصل حمزہ تھا، اصل کلمے کا حمزہ وہ ساکن ہوا. تو ہم نے کیا کیا، جب دو حمزہ اس طرح اکٹھے آئیں کہ دوسرا ساکن ہو تو پہلے کو اس کی حرکت کے مطابق، پہلے کی حرکت کے مطابق دوسرے کو حرف علت میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ حمزہ کے اوپر پیش ہے، اس حمزہ کو ہم واو سے تبدیل کریں گے تو یہ لفظ ہمارا بن جائے گا اوتیہ. اس حمزہ کو واو میں کیوں تبدیل کیا؟ کیونکہ ماقبل حمزہ کے اوپر پیش تھی. قاعدہ یہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ دو حمزے اکٹھے آ جائیں، شرط پوری ہوئی، ان میں سے دوسرا ساکن ہو، ساکن ہے، تو ساکن حمزہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق حرف علت میں تبدیل کرتے ہیں. اس لیے ہم نے اس حمزہ کو واو سے تبدیل کیا کیونکہ ماقبل کے اوپر پیش تھی. موسیٰ اسم، عیسیٰ اسم، واو ما پھر موصولہ، پھر یہ وہی لفظ. یہ لفظ ہے النبیون. یہ لفظ ذرا بناتے ہیں، یہ کیسے بنا جی؟ نون با اور حمزہ، یہ نبا خبر سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے نون با اور حمزہ. تو نبی جو ہے وہ خبر دینے والا، ٹھیک ہے جی. یہ اسم ہے فاعل کے وزن پہ. نبی جو لفظ ہے وہ اسم ہے، صفت مشبہ ہے فاعل کے وزن پہ. بناتے ہیں فاعل کے وزن پہ اس کو.
تو فاعل کے وزن پہ اگر بنائیں گے تو یہ بنے گا نبی نون با یا اور حمزہ، یہ لفظ بنے گا. نہیں، ثلاثی مجرد سے بن رہا ہے، صفت مشبہ بن رہی ہے. یہ نبی ان کر لیں، پیش لگا لیں، جو مرضی حرکت لگا لیں. اصل ہمارا وزن ہے فعیل، اس وزن پہ ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو، صفت مشبہ کے. صفت مشبہ کا وزن ہے فعیل، تو ہم نے کیا بنایا؟ فعیلو، تو ہم نے بنایا نبیو، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کیا ہوا جی؟ یہ قاعدہ ہوا ہے، لگا ہے. اگر حمزہ متحرک، یہ حمزہ متحرک ہے، حمزہ کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے جی، واو یا مدہ زائدہ کے بعد یا تصغیر کے بعد واقع ہو، تو یا تصغیر کو آپ چھوڑ دینا، تو آپ اس کو لے. اگر حمزہ متحرک یا مدہ زائدہ کے بعد، یہ یا مدہ ہے جو زائدہ ہے، کیسے؟ یہ بازیریا بھی ایسے کر لیتے ہیں. یہ ہے یا مدہ، یہ زائدہ اس لیے ہے کہ فا عین لام کے علاوہ یہ یا آئی ہے. اچھا، فا عین لام کے علاوہ یا آنے کے بعد وہ مدہ بھی ہے. مدہ اس لیے ہے کہ اس کا ماقبل کسرہ کے ساتھ ہے. یا کا ماقبل کسرہ ہو تو یا مدہ ہوتی ہے. تو یہ کلیہ اپلائی ہوا ہے کہ اگر حمزہ متحرک یا مدہ زائدہ کے بعد واقع ہو، اس کو آپ چھوڑ دیں، یہ ابھی آپ کا نہیں، آج کے سبق میں یہ نہیں ہے. ایسے کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ہمارا کام ہے اگر حمزہ متحرک یا مدہ زائدہ کے بعد واقع ہو تو حمزہ کو ماقبل کی جنس سے بدلنا جائز ہے. کیسے جی؟ ماقبل کی حمزہ کا ماقبل کیا ہے؟ یا، تو ہم اس حمزہ کو یا سے بدل دیں گے، تو حمزہ جو ہے وہ ایسے بن گیا. نون با، یہ یا تھی ساکن اور اس حمزہ کے اوپر پیش تھی، تو ہم نے بھی پیش یا، اس کو یا میں اس لیے بدلا کہ اس حمزہ کا ماقبل یا ہے، تو یا کا ہم جنس کیا ہوا؟ یا. تو یہ بنا لفظ نبیو. ٹھیک ہے جی. تو نبیو میں جو کیا کریں گے؟ یا ہے، یہ یا متحرک ہے، یہ یا ساکن ہے، تو ہم اس کا ادغام کر دیں گے، تو یہ لفظ بن جائے گا نبیو. نبیو، نبیان، نبیون. تو یہ ہے نبیون، اور اس سے پہلے الف لام لگ گیا تو النبیون. چونکہ نون جو ہے حروف شمسی میں سے ہے تو اس لیے اس نون کے اوپر شد آ گئی. ادروائز یہ باب میں کہیں اس کا مصدر میں نون دو نہیں ہے، مصدر میں نون ایک ہی ہے. اس نون کے اوپر شد جو ہے یہ الف لام شمسی کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. من پھر حرف جر ہے جی. رب اسم ہے، ہم رب ہم. لا نفرقو، یہ کیا ہے جی؟ لا نفرقو. فرقا یفرقو، تو افرقا یفرقو یا فرقا یفرقو. تو یہ باب ہے باب تفعیل. تو باب تفعیل میں یہ نفرقو فعل مضارع ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے. بینہ اس میں ظرف ہے. احدن کیا ہے جی؟ یہ اس کا روٹ ورڈ ہے واحد. یہ واحدن تھا اصل میں، واحد اتنے انطلاع تھا، وہی پڑھتے ہیں نا ہم. تو واحد سے احد کیسے ہو گیا؟ وہ یہ کلیہ آپ کا، یہ اصل میں تین کلیے ہیں. جب واو فا یا عین کلمہ کی جگہ مضموم ہو، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. بعض کے نزدیک واو مکسور ہو
تو اس کو بھی حمزہ مکسور سے بدلنا جائز ہے. بعض کے نزدیک فا کلمہ میں واو مفتوح کو حمزہ سے اور واو مضموم کو تا سے بدلنا شاذ ہے. تو یہ شاذ استعمال ہوا ہے یہاں پہ کیا ہے؟ ہمارا کلمہ ہے وحدن. چونکہ فا کلمہ، یہ دیکھیں فا کلمہ میں واو مفتوح کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، تو ہم نے اس واو کو احدن کر دیا، بس سادہ سی بات ہے. تو دوسرے یہ ہے مثلا وجاہن سے تجاہن، اگر واو مضموم ہو تو اسے تا سے بدلنا بھی شاذ ہے، کبھی کبھی بدل جاتی ہے. تو یہ جو ہے ہمارا عربی کا لفظ اتجاہ، تجاہن، طرف، سمت، وجہ، چہرہ، یہ لفظ اسی سے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وشاہ سے اشاہ، وجوہن سے وجوہن، یہ جمع کا صیغہ آتا ہے. تو یہ وجوہن ضروری نہیں ہے کہ وجوہن کو وجوہ یومئذ ناظرہ، مطلب اس دن کچھ چہرے پریشان ہوں گے، یا وہ جو آیتیں آتی ہیں تو وہ وجوہن سے آ رہی ہیں. اگر کہیں ضرورت پڑے تو اس واو کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. تو ٹھیک ہے جی. احدن بھی ہو گیا. منہم حرف جر اور مجرور، واو عطف، نحنو یہ کیا ہے جی؟ یہ ضمیر ہے مرفوع منفصل. لہو جار مجرور. مسلمون کیا ہے؟ سین لام اور میم مادہ ہے جی اس کا. یہ اگر ثلاثی مجرد سے آئے تو سالم ہے یسلم. وہ حدیث مبارکہ ہے من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. اچھا تو یہ ہے اسلم یسلم سے، اسلم یسلم بنانا ہے اسم الفاعل، تو یا علامت مضارع کو میم سے بدلیں گے. مسلم، مسلمان، مسلمون، تو یہ جمع مذکر کا صیغہ ہوا. آگے چلتے ہیں جی علم نحو کی طرف. علم نحو کے مطابق قالو فعل ہے، اور فعل یہ ماضی ہے، مبنی ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک علامت ضمیر ہوتی ہے. یہ وہ علامت ضمیر ہے واو، اور اس کا مطلب ہے یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہ یہاں پہ یہ فاعل بن رہی ہے. کس فعل کا؟ قاولا کا. تو فعل جمع فاعل ایک جملہ ہوا، اور ان سب نے کہا. کیا کہا؟ یہ مفعول ہے اس کا. یہ جو بلو کلر میں پورا جملے کو ہم نے کہا یہ محلن منصوب ہے. منصوب ہو کر کیا بن رہا ہے جی؟ یہ مفعول بن رہا ہے. مقول قالو، کسی بھی قوالا فعل سے آنے والے کسی بھی صیغے کے بعد اس کا ایک مقول ہوتا ہے، وہ مفعول بنتا ہے. تو یہ ہے مفعول اس کا. کونو، انہوں نے کہا کونو ہودن او نصارا تہتدو. تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں. کونو یہ ہے فعل ناقصہ میں سے، یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے اور ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ یہ کیا بن رہی ہے جی؟ کانا کا اسم. کانا کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اس کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. تو یہ ہودن اسم جو ہے یہ اس دو زبر والی تنوین سے پتہ چلا کہ یہ منصوب ہے. منصوب ہو کر ہم نے تلاش کیا تو پتہ چلا یہ کانا کے اسم کی بارے میں خبر ہے، تو یہ کانا کی خبر کہلایا. تم سب کے سب ہو جاؤ یہودی. ہودن او یا کیا ہو جاؤ؟ نصارا. نصارا اسم بھی یہاں پہ کس حالت میں ہے جی؟ یہ منصوب ہے. اس کی جو حالت نسبی ہے وہ مقدرہ ہے، چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. تو یہ بھی ہوئی
معطوف بنا اس او کے ذریعے ہودن او نصارا، تو یہ بھی کانا کی خبر. ٹھیک ہے جی. ایک امر کیا انہوں نے کہا کونو ہودن او نصارا، حکم کیا ہے، امر کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کہا تھا یہ فعل امر ہے. تو فعل امر کرنے کے بعد اس کا جو جواب امر آتا ہے وہ ہمیشہ مجزوم ہوتا ہے. ہم نے پڑھا ہوا ہے لم، لما، لام امر، لائے، نہیں، ان، شرطیہ، من، ما، اینما. تو لام امر یا جواب امر یا جواب شرط یہ ہمیشہ مجزوم ہوتے ہیں. مجزوم ہونے سے مراد ہے کہ اگر وہ اس کو مجزوم کس نے کیا، اس کی نون رابی کو کس نے کرایا ہوا ہے، اس کا جواب امر ہونا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جواب امر یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تو جواب میں کیا ہوگا؟ تم ہدایت پا جاؤ گے. تو یہ جواب امر ہے، اس لیے مجزوم ہے. تو یہ انہوں نے حکم کے ساتھ اس کو مشروط کر لیا کہ اگر یہ ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. تو اس لیے اس کا نون رابی گرا ہوا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں عربی گرامر میں جواب امر. یہ مجزوم ہوتا ہے. مجزوم ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ نون اعرابی گر گیا. کل فعل امر، اس میں انتا پوشیدہ ہے، اس میں علامت ضمیر، ہر فعل کے اندر علامت ضمیر ہوتی ہے، چاہے وہ بارز ہو چاہے مستتر ہو. تو اس کے اندر مستتر ہے. فعل امر کے 6 سیغوں میں سے پہلے سیغے میں صرف انتا چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس انتا سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرما دیجئے بل حرف عطف ہے، یہ آپ کا فرمانا ہے. یہ مقول ہے اس کل کا. آپ کہہ دیجئے بل، یہاں پہ ایک فعل محذوف لکھتے ہیں علماء، وہ ہے نتبعو. آپ کیے دیجئے بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیم کی. نتبعو فعل ہوا، اس میں نحنو چھپا ہوا ہے، وہی ملت حالت نصب میں ہے تو مفعول بنا. یہ اس کا مضاف جمع مضاف الیہ بنا. ٹھیک ہے جی. یہ جو مرکب اضافی ہے یہ متعلق ہوا اس نتبعو کا جو چھپا ہوا اس کے اندر محذوف ہے. آپ فرما دیجئے بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیم کی. اس ابراہیم کا حال کیا ہے؟ یہ حال ہے. یہ لفظ جو ہے ہمیں منصوب ملا، منصوب ہونے کے بعد ہم نے تلاش کیا منصوبات میں تو پتہ چلا یہ حال ہے. حال کس کا؟ ابراہیم کا. ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے کہ وہ حنیفن ہے، یکسو ہیں. اور کیا ہیں؟ یہ واو اسی کے ان دو حالوں کے درمیان عطف ہے. وَمَا کانا، کانا کے اندر ایک علامت ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے اور وہ ہے ہوا، مستتر ہے، وہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے اور یہاں پہ مرفوع ہو کر کانا کا اسم بن رہی ہے اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اس ہوا سے مراد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. وَمَا کانا، نہیں تھے، نافیہ، یہ پورا جملے کی نفی ہو رہی ہے. نہیں تھا وہ ایک مذکر. خبر کیا ہے جی؟ یہ اس کی خبر ہے. یہ مرکب جاری جو ہے یہ ہے خبر کانا. کانا کے اسم کے بارے خبر ہے ما کانا من المشرکین میں سے وہ نہیں تھا، تو وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. دو حال ہیں اس کے. حال اول، اس کو میں لکھوں گا حال اول، اور یہ جو پورا جملہ ہے
یہ بلو ہائی لائٹڈ حال ثانی کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. پھر آگے بات چلی تو پتا چلا کہ قولو آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بھی کہہ دیجئے آمنا. تو یہ واو جو ہے یہ علامت ضمیر ہے، اور یہ علامت ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ یہ مرفوع ہو کر کیا بن رہی ہے جی؟ فاعل بن رہی ہے، فعل امر ہے یہ، ٹھیک ہے جی. اور تم سب کہو ہم ایمان لائے، تم سب کہو، یہ بات کہو آمنا. یہ بات چلے گی یہاں تک. اس آمنا میں نون زبر الف نا جو ہے یہ ہے علامت ضمیر. سوری، یہاں پہ فا علامت ضمیر واو جو ہے وہ کیا بنی؟ مرفوع ہوتی ہے ہمیشہ، تو یہ فاعل ہے. میں نے کہا نا کہ جب کل واحد کا صیغہ ہو تو اس میں انتا چھپی ہوتی ہے اور باقیوں میں بارز ہوتی ہے. یہ بارز ہے واو. تم سب کہو ہم ایمان لائے. آمنا میں نون الف نا جو ہے یہ علامت ضمیر ہے، یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے. یہاں پہ بھی یہ فاعل بن رہی ہے. کس فعل کا؟ آمنا کا. تو یہ ہوا فعل جمع فاعل باللہ مرکب جاری متعلق فعل. فعل کون سا؟ آمنا. تو ہم سب ایمان لے آئے اللہ پر. اور ما موصولہ جو ہے یہ حالت جری میں ہے یہاں پہ. کیوں جی؟ حالت جری میں اس لیے ہے کہ یہ اسم اللہ جلالہ کا یہ با حرف جر کے بعد اس کے درمیان معطوف علی اسم جلالہ، معطوف علی اسم جلالہ. آمنا باللہ وما، ہم اللہ پر ایمان لائے اور ما پر ایمان لائے. ما کیا ہے جی؟ ما موصولہ ہے. ہر موصولہ اپنے بعد میں آنے والی عبارت کے ذریعے اپنا وہ ایکسپلینیشن دیتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے. اس کا صلہ کہا جاتا ہے. تو یہ صلہ ہے اس کا. وما اور جو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو اتارا گیا الینا ہماری طرف، اور جو ہماری طرف اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے. تو یہ انزلہ میں کیا ہے جی؟ علامت ضمیر مرفوع. کون سی؟ ہوا. یہاں پہ یہ بنے گی نائب فاعل. جو چیز اتاری گئی الینا ہماری طرف، مرکب جاری متعلق فعل. واو پھر عطف آیا. انزلہ میں بھی علامت ضمیر ہوا مرفوع نائب فاعل. الی ابراہیم، یہ ہم کہیں گے یہ بھی الینا کی طرح متعلق انزلہ. یہ جو الینا ہے یہ مرکب جاری بھی ہم کہیں گے متعلق انزلہ. تو اسماعیل جو ہے یہ معطوف ہے، معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث، معطوف رابع. اور جو چار چیزوں پر ایمان لانا ہے، 5 اللہ پر، اور جو اتارا گیا ہم پر، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر اور ان کی اولاد پر. تو یہ دیکھیں الا کے بعد ابراہیم زبر کے ساتھ مجرور ہے، یہ زبر کے ساتھ مجرور ہے، یہ زبر کے ساتھ مجرور ہے،
یہ بھی زبر کے ساتھ مجرور ہے کیونکہ یہ چاروں اسما جو ہے وہ عجم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف مجرور بالفتحہ ہوتے ہیں، اور آگے یہ چونکہ غیر منصرف نہیں ہے تو یہ مجرور بالکسرہ ہے۔ تو جو اتاری گئی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ما جو ہے یہ موصولہ بھی ہے، یہ بھی مجرور ہے محلن، یہ ما بھی محلن مجرور ہے، معطوف علی اسم جلالہ، یہ بھی معطوف علی اسم جلالہ۔ ہم اس چیز پر بھی ایمان لائے جو دی گئی، کس کو؟ موسیٰ اور عیسیٰ کو۔ یہ موسیٰ اور عیسیٰ یہاں پہ ہم کہیں گے یہ محلن مرفوع ہیں، کیوں؟ اس اوتیہ کے نائب فاعل ہیں، تو نائب فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ وما اوتی النبیون من ربہم، تو یہ پھر وہی بات آئی، یہ النبیون کون سی حالت میں ہے جی؟ حالت رفع میں ہے نا بھائی، نبیین ہوتا ہے حالت جری اور نسبی میں، نبیون حالت رفع میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالت رفع میں ہو کر یہ کیا بن رہا ہے؟ نائب فاعل، کس فعل ماضی مجہول کا؟ اوتیہ کا۔ یہ دونوں نائب فاعل ہیں کس کے؟ اس اوتیہ کے، جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور جو دی گئی نبیوں کو۔ وہ نبی کون تھے؟ من رب، اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے جو ان کو دیا گیا۔ جار مجرور ہو کر یہ متعلق بن رہے ہیں کس کا؟ اوتیہ کا۔ یہ مرکب اضافی مجرور ہے اس من کا، تو یہ پورا جو جاری ہے یہ بنے گا متعلق فعل۔ فعل کون سا ہے؟ یہ ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ لا نفرق بین احد منہم، اس نفرق میں یہ فعل ہے، اس فعل میں بھی ایک علامت ضمیر ہے اور وہ چھپی ہوئی ہے، اس کا نام ہے نحن، مستتر ہے۔ فعل مضارع کے 5 صیغوں میں ضمائر چھپی ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ہوا، ہیا، انت، انا، نحن۔ تو یہ نحن، نفرق، ہم، علامت ضمیر جو چھپی ہوئی ہے نحن، وہ فاعل ہے۔ ہم فرق نہیں کرتے بین درمیان احد منہم، یعنی ان سارے نبیوں کے درمیان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم ایک کو علیحدہ نہیں رکھتے دوسرے سب سے، ٹھیک ہے جی؟ بین احد منہم ونحن، اور یہ نحن کیا ہے جی؟ مبتدا، اس کو ہم نے مرفوع کہا تھا، مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اور یہ اس کی خبر ہے۔ لہو مسلمون، یہ مسلمون لہو، ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ مبتدا اور خبر جو مل کر ایک جملہ اسمیہ، تو یہ جملہ اسمیہ اور پہلا والا جو جملہ یہ حال ہے کس کا؟ یہ ہم کہتے ہیں پورے کا پورا جملہ محلن منصوب ہے، اور یہ جملہ بھی محلن منصوب ہے، منصوب ہو کر حال بن رہا ہے یہ جی، اور یہ بھی حال بن رہا ہے۔ لیکن سوال ہے کہ کس کا حال بن رہا ہے؟ حال بن رہا ہے فاعل کا۔ کون سے فاعل کا؟ جو آمنا میں ہے، اور یہاں پہ بھی یہی حال ثانی ہے، وہ حال اول، یہ حال ثانی۔ یہ حال اول ہے اس فاعل کا، یہ جو فاعل ہے نا
علامت ضمیر مرفوع ہو کر فاعل بن رہا ہے، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے. وہ جو ہم ہے نا، یہ ان کا حال ہے. وہ ہم کہتے ہیں، ان کے دل کا اندر کا ان کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم. اور کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں. تو یہ ہے خلاصہ اس کا پوری آیت مبارکہ دونوں کا، علم صرف اور علم نحو کے مطابق. جزاک اللہ خیر.